السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر میں ایک بڑی دردناک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا، بڑی بڑی خانقاہوں کا نام سنا ہوگا، کالپی شریف کا بھی نام سنا ہوگا۔ کوئی چھوٹا موٹا دیار نہیں یہ، بلکہ بہت بڑا بزرگوں کا آستانہ ہے۔ وہاں کے ایک بزرگ جن کا نام غیاث ملت ہے، ان پر کل جان لیوا حملہ ہو گیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی افسوسناک یہ بات ہے کہ سرکار غیاث ملت کے اوپر جان لیوا حملہ ہوا۔ یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے، مگر اس سے بھی بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ حملہ یہ کس نے کیا اور کس نے کروایا۔ یہ بڑے افسوس کی ناک ہے۔ یہ کوئی ایسی ہستیاں نہیں ہیں جن کی جو محتاج تعریف ہوں، بلکہ یہ تو ساری دنیا میں ان کو لوگ جانتے ہیں، ان کا نام بڑا مشہور و معروف ہے، کوئی پوشیدہ نام نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات کہ غیاث ملت پر جو حملہ ہوا، یہ تو بڑے درد اور افسوس کی بات ہے، مگر جس نے حملہ کرایا ہے یا جس نے کیا ہے، یہ اس سے بھی بڑی درد اور افسوس کی ناک ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک آڈیو سناتا ہوں، آپ کو خود معلوم چل جائے گا کہ یہ حملہ کس نے کیا، کس نے کرایا ہے۔ وہ اپنی زبانی خود وہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ پہلے اس آڈیو کو سن لیجئے گا، پھر اس کے بعد ویڈیو بھی مکمل دیکھیے گا کہ پوری بات واضح ہو جائے گی کہ غیاث ملت پر حملہ کرنے والے کون ہیں اور کون کرانے والے کس بنیاد پر ہوا ہے۔ آپ جہاں سے میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا یہ حملہ جس نے کرایا، جس کا نام لیا جا رہا کہ واقعی ان لوگوں نے حملہ کرایا یا وہ اس ہستی نے حملہ کرایا ہے، یہ خالی ان کے اوپر ایک بہتان ہے۔ آپ کمنٹ میں اس کو ضرور بتائیے گا، اپنی رائے ضرور پیش کیے گا۔ پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے گا، پہلے آڈیو کو سن لیجئے، اس کے بعد میں ویڈیو دکھاتا ہوں۔ پہلے آڈیو سن کے آپ اندازہ خود لگائیں گے کہ کس نے حملہ کیا۔ سنیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حضور خیریت سے ہیں؟ کون؟ بہرائچ شریف سے بول رہے ہیں حضور، احمد رضا قادری۔ فرمائیے۔ جی وہ ابھی ایک وائس حضرت سن رہے تھے، اس پہ پتہ لگا کچھ کہیں آپ کے اوپر کچھ حملہ وغیرہ ہوا ہے۔ جی صاحب، گلزار میاں کے آدمیوں نے میرے اوپر حملہ کیا ناگپور میں۔ اچھا اچھا، ابھی ہم انسٹاگرام پہ سن رہے تھے، سید وزیر میاں کی وائس تھی، تو مطلب بول رہے تھے کہ وہی میں کہا ایک بار حضرت سے پوچھ لیں کہ یہاں جی آپ جی بہرائچ کل شریف جو آ چکے ہیں نا کافی بار؟ تو میں تو برابر آتا رہتا ہوں۔ جی جی جی، تو ہم نے کہا ایک بار ان حضرت کے سے لوگوں نے میرے خیریت پتہ اوپر لگا۔ آ کر حملہ کیا، جان لیوا حملہ کیا جی میرے اوپر۔ اچھا اچھا، تو یہ کچھ معاملات تھا کہ حضرت؟ کیا پتا کیا معاملات ہے بھائی۔ آپ کو میں اتنی بات جانتا ہوں کہ آپ کا یا کسی کا بھی اگر میں نے کوئی نام لے کر میری گفتگو ہو تو لا کر جی دکھاؤ، پھر جی اس پر سوال جی جواب حضور، مجھ سے جی کرو۔ جی عام جی فہم جی جی گفتگو میں آپ اپنے اوپر اس چیز کو جو ہے مسلط کر رہے ہو، تو مجھ سے کیا لینا دینا ہے جی حضور، جی 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 بھائی؟ کوئی چیز عام ہے اور عام چیز کو آپ اپنے اوپر مسلط کر کے ہم سے سوال جواب کرو گے تو ہم کیوں سوال آپ کے سوال، اور پھر آپ کو کرنا ہے سوال تو پھر ہم مریدوں کو کیوں سوال کا جواب دیں گے؟ پیر صاحب جی خود آ جی کے جی ہم سے جی سوال کریں۔ جی حضور، جی جی اگر ان کے اندر ہمت، قوت، طاقت ہو تو وہ خود ہم سے جی اگر سوال کریں، ہم ان کے سوال کا جواب دیں گے پھر ان کو اچھی طریقے سے۔ جی ہاں، جو کرنا سامنے سے کیجیے۔ سامنے سے کرو، پیٹ پیچھے سے کیوں جو ہے وار کر رہے ہو بھائی؟ جی جی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ابھی کل کی ہی بات ہے کہ مجھے یہ خبر موصول ہوئی کہ حضور غیاث ملت، جو اس سلسلے کے چراغ ہیں کہ جن کے اجداد کی عظمت کی قسمیں اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند اور حضور تاج الشریعہ جیسے بزرگ کھایا کرتے تھے، ان کی خلوت میں کچھ بے ادب، بد زبان اور گستاخ گھس آئے کہ جن کا نام لینا بھی شرم کی بات ہے، لیکن تاریخ کے لیے ذکر کرنا ضروری ہے۔ شہباز اسماعیلی، آصف اسماعیلی، شاکر اسماعیلی، عرفان اسماعیلی، صابر اسماعیلی، بنٹی اسماعیلی اور ان کے کچھ چیلے چپاٹے، انہوں نے حضور غیاث ملت کی قیام گاہ پر چڑھائی کر دی۔ نہ ادب تھا ان کے اندر، نہ ہی تہذیب، نہ ہی اللہ کا خوف، اور نہ ہی بزرگان دین کی شرم و حیا۔ حضور غیاث ملت کے شجرہ طیبہ پر انگلیاں اٹھائیں، خانقاہ عالیہ محمدیہ کالپی شریف کی عصمت پر سوال کھڑے کیے اور کہا کہ 25,000 لوگوں سے تم نے دشمنیاں کر لی ہیں، تو کیا آپ حضور غیاث ملت کو گولی مار دیتے یا مروا دیتے؟ جس کے عینی شاہد شاعر اہل سنت سید کیفی علی رضوی صاحب ہیں، کہ جن کو بھی ان لوگوں نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ تو نکل باہر، تجھے بتاتے ہیں ہم ساتھ میں، تو کیا ان کی طرفداری میں بول رہا ہے اور تو کیا ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم کس سے کیسے بات کریں؟ تو یہ ادب تھا تمہارا ایک سید زادے سے بات کرنے کا؟ اور تم ہوتے کون ہو؟ سنو گستاخوں، جس ہستی کے اجداد کو اعلیٰ حضرت نے چراغ طریق کہا، جسے مفتی اعظم ہند نے سر آنکھوں پر رکھا، جس کے ماتھے پر تاج الشریعہ کی نظر کرم ہو،
تو تم جیسے دو کوڑی کے مرید نما گنڈے اس شخصیت کی شان پر کیا حملہ کریں گے؟ یاد رکھو کہ ہم درباروں کے غلام ضرور ہیں لیکن بے غیرت نہیں۔ ہم ادب سکھاتے ہیں مگر بے ادبی کا جواب دینا بھی جانتے ہیں۔ اگر یہی مریدی ہے کہ تم اپنے پیر کا نام لے کر بزرگوں کی توہین کرو تو لعنت ہے ایسی نسبت پر، اور شرم ہے ایسے پیر پر کہ جو اپنے مریدوں سے بزرگوں کی گستاخی کروائے۔ حضور تاج الشریعہ نے حضور غیاث ملت کو بزرگوں کا وارث مانا ہے، اور جو ان کی شان میں گستاخی کرے وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ آج ہم واضح کر دیتے ہیں کہ ہماری خاموشی کو کمزوری مت سمجھیں۔ اگر غیاث ملت کی طرف میلی نظر بھی ڈالی تو یاد رکھنا تمہارے نام بھی تاریخ کی گندگی میں لکھے جائیں گے۔ آخر میں بس اتنا عرض کرنا ہے کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، جسے ادب نہیں اسے نسبت بھی نہیں۔ اور ان گستاخوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جتنا چھپنا ہے چھپ لو، اب حسنین غیاثی تمہارے پیچھے ہے، انتظار کرنا۔ جیسا کہ آپ نے ان کی زبانی سنا کہ انہوں نے بتایا کس طریقے سے کس نے حملہ کیا، کون کرانے والے، ان کے نام بھی واضح طور پر گنائے گئے، ساری باتیں بتائی گئی کہ لوگوں نے حملہ کیا۔ مگر ایک بات کو یاد رکھیے گا، یہ جس پر حملہ ہوا ہے یہ بھی کوئی چھوٹی شخصیت، چھوٹی ہستی نہیں ہے، اور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے حملہ کرایا یہ وہ بھی کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے۔ یہ وہ گھرانے ہیں، یہ وہ اعلیٰ شان ہے ان لوگوں کی جن کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت نے بھی تعریف کی ہے، مفتی اعظم نے بھی تعریف کی اور تاج الشریعہ نے بھی تعریف کی ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام نے ان کی تعریف کی ہیں اور بڑی بڑی تعریفوں کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی ہستیاں نہیں ہیں، بہت بڑی ہستیاں ہیں۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتا اتنا گندا یہ گھنونا کام کون کر سکتا ہے جو ان کی شان میں ایسی گستاخی کہ ان پر جان لیوا حملہ کیا گیا۔ یہ بات ساری دنیا کے اندر آیا، روشن القالفی شریف کے غیاث ملت پر جان لیوا حملہ کیا، اور جس نے بھی یہ گندا کام کیا اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا بلکہ اس نے اتنا گھٹیا کام کیا ہے۔ جس پر حملہ ہوا کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے، بہت بڑی ہستی غیاث ملت ہے۔ اور الزام کس کے اوپر لگایا جا رہا ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ یہ گلزار میاں گلزار ملت کے نے یہ حملہ کرایا ہے، لیکن یہ بات میرے ذہن سے باہر ہے، ذہن نہیں اس بات کو قبول کرتا ہے کہ گلزار ملت نے حملہ کرایا ہو، کیونکہ گلزار ملت یہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، یہ بہت بڑی ہستی ہیں۔ کیونکہ ایک اللہ والے پر ایک اللہ والا حملہ کرائے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن ایک عام آدمی اگر اس میں کسی نے بیچ والے نے اگر کوئی ایسی گندی سازش کی ہو سیاست کے بنیاد پر یا کوئی اپنی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر یا کسی نے کروایا ہو تو نہیں یہ بھی بات بازی نہیں ہو پائی، مگر ایک نہ ایک دن یہ بات کھل کر آ جائے گی۔ آپ حضرات اس بات کو یاد رکھیں، یہ دونوں ہستیاں کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں۔ غیاث ملت کا زمانے میں نام ہے اور گلزار ملت کا بھی زمانے میں نام ہے۔ یہ غیاث ملت یہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے اور گلزار ملت بھی چھوٹی ہستی نہیں، جس نے ہو سکتا ہے اگر کوئی اس میں اور معاملات رہے وہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ آپ حضرات اس کے بارے میں ابھی کچھ نہ کچھ خبر نکل کر آئے گی، میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا۔ آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس کو شیئر کیجئے، اپنے بھائیوں تک اس کی خبر کو پہنچا